دولت عباسیہ کا تاجدار مامون الرشید، جس نے نوشیروان کے عدل اور حاتم کی سخاوت کی یاد تازہ کر دی، سلطنت بغداد پر جلوہ افروز تھا۔ شہزادہ عباس مامون الرشید کا بڑا لڑکا طائفۃ النمل کے قریب شکار میں مصروف تھا۔ غروب ہونے والے آفتاب کی رنگین شعاعیں آب دجلہ پر اتر رہی تھیں۔ خوش الحان پرندے دجلہ کے کنارے حسین نغمات کے ساتھ وداع روز روشن کا مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں مامون الرشید کے صاحبزادے عباس کی نگاہ ایک حسین عورت پر پڑی جو پانی کا گھڑا بھر رہی تھی۔ کون ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ کیا ایسے غیر آباد مقامات پر بھی جہاں پہاڑوں اور جنگلوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے حسن جنم لے سکتا ہے؟ شہزادہ اپنا فکرہ ختم کر کے دیکھتا ہے کہ غیور حسینہ کے چہرے پر بل آ جاتا ہے۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے شہزادے کا سوال حقارت سے ٹھکرا دیا اور آگے بڑھ گئی۔ باپ کی عظیم الشان حکومت کا نشہ اب اس کے سر پر سوار تھا۔ حکم دیا، اس مغرور عورت کا حسب نسب معلوم کرو اور میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو۔ نوکر چاکر اس عورت کے پیچھے روانہ ہوئے۔ شہزادے نے اپنا شکار ملتوی کیا اور خیمے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ آدھی رات تک اسی الجھن میں گرفتار رہا۔ کبھی خیمے سے باہر آتا، کبھی اندر جاتا۔ ایک خادم نے آ کر عرض کی، عورت خاندان برمکہ سے تعلق رکھتی ہے، نام مغیرہ بنت ازار ہے، وہ 2 بچوں کی ماں اور حسین بن موسیٰ کی بیوہ ہے۔ اس کے عزیز و اقارب میں سے کوئی زندہ نہیں ہے، صرف 2 معصوم بچے ہیں۔ نکاح کا پیغام اس کے واسطے قیامت سے کم نہ تھا۔ آپے سے باہر ہو گئی اور یہ الفاظ کہے، ہارون ہماری جانیں تباہ کر چکا ہے اور اب مامون ہماری عزت کے در پہ ہے، لیکن عباس یاد رکھے کہ اس کی شہزادگی کو اس ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کی دہلیز پر دونوں ہاتھوں سے مسل دوں گی۔ رات کا پردہ دنیا کے چہرے سے اٹھا۔ ادھر صبح صادق آل برمکہ کی بربادی کا افسوس کرتی ہوئی نمودار ہوئی۔ ادھر طائفۃ النمل کے ایک مختصر سے مکان میں مغیرہ نے نماز فجر سے فراغت پا کر چھوٹے بچے کو سینے سے لگا کر پیار کیا اور کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شہزادہ عباس کا پیغام ایک قاصد کے ذریعے سے اس کے کان میں پہنچا۔ شہزادہ عباس کا غصہ تیرے جان و مال کو خاک میں ملا دے گا۔ یہ مکان ضبط کیا جاتا ہے اور تجھ کو 2 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے، یہ مکان خالی کر دے۔ مغیرہ یہ پیغام سن کر دروازے پر آئی اور قاصد سے کہا، عباس اس وقت کو بھول جائے جب میرے دادا جعفر کا سر اس کے دادا ہارون کے سامنے رکھا گیا اور اس بے گناہ قتل نے آل برمکہ کو 2 دانوں کو محتاج کر دیا، لیکن برمکی بیٹیاں عباسی مظالم کو جس تحمل سے برداشت کرتی آئی ہیں، تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر مغیرہ ایک سفید چادر سر پر ڈال کر دونوں بچوں کو ساتھ لے کر باہر چلی گئی۔ 2 صدی ہجری ختم ہونے کے قریب تھی۔ مامون الرشید کا دربار گرم تھا۔ مامون کے پہلو میں عباس تخت نشین تھا۔ امراء وزراء خاموش بیٹھے تھے کہ مظلوم مغیرہ، جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کو شرماتا تھا، لیکن اب ضعیفی کے آثار نمودار ہو رہے تھے، دربار شاہی میں حاضر ہوئی اور کہا، ایک بیوہ کا مکان صرف اس لیے کہ وہ اپنی عصمت کی محافظ تھی
سلطنت عباسیہ کو مبارک ہو۔ لیکن مامون رشید ایک دن اس بادشاہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کی سلطنت کبھی فنا نہ ہوگی۔ ایک ظالم کے خلاف تیرے پاس فریاد لائی ہوں، انصاف کر۔ تمام درباری عورت کا منہ تکنے لگے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ خلیفہ کی موجودگی میں اس سے بات کر سکتا۔ مامون رشید نے عورت سے کہا، اس ظالم کا نام بتا کہ وہ کون ہے؟ عورت نے ہنس کر کہا، شہزادہ عباس، جو تخت شاہی پر آپ کے برابر بیٹھا ہے۔ مامون رشید نے حکم دیا کہ عباس کو اس عورت کے برابر کھڑا کر دیا جائے تاکہ دونوں میں کوئی امتیاز نہ رہے۔ شہزادہ عباس خاموش تھا اور ہر سوال کے جواب میں رک رک کر ایک آدھ بات کہہ دیتا تھا۔ مغیرہ بے دھڑک اپنی داستان بیان کر رہی تھی، اس کے چہرے سے عصمت کا خون ٹپک رہا تھا، جہاں تک کہ اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے، عباس، یہ صحیح ہے کہ تو مامون رشید کا بیٹا ہے اور سلطنت کا مالک ہے، لیکن یہ ہاتھ منتظر تھے اس وقت کے کہ اگر تو اپنی دھن میں آگے بڑھ کر میرے قریب پہنچتا تو تیری گردن مروڑ کر رکھ دیتی۔ آل برمکہ کی دولت عباسیوں نے پامال کر دی، مگر ہماری عصمت وہ دولت ہے کہ ہم عباسی سلطنت کو اس پر قربان کر دیں گے۔ وزرائے سلطنت مغیرہ کی جرت پر متعجب ہوئے اور کہا کہ یہ آداب شاہی کے خلاف ہے، ادب سے گفتگو کرو۔ مامون نے کہا، اس کو مت روکو، یہ حق رکھتی ہے کہ جو کچھ اس کے منہ میں آئے وہ کہے۔ یہ صرف اس کی صداقت ہے جس نے اس کی زبان کو تیز اور اس کے حوصلے کو بلند کر دیا، اور عباس کی کمزوری ہے جس نے اس کو گونگا بنا دیا۔ اسی وقت 5 تھیلیاں اشرفیوں سے بھری ہوئیں اہلکاروں سے لے کر مامون الرشید نے مغیرہ کے قدموں میں ڈال دیں، اور نہ صرف اس کا مکان واپس کیا بلکہ ایک عالی شان محل مغیرہ کو عطا فرما کر درخواست کی کہ وہ شہزادے کو معاف کر دے۔ قرآن و حدیث اور اسلامی واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔